کیا امام ابو حنیفہ ثقہ راوی ہیں یا ضعیف ہیں؟ عزیز بھائیو، امام ابو حنیفہ ضعیف راوی ہیں، ثقہ راوی نہیں ہیں۔ جس سند میں ابو حنیفہ آ جائیں وہ سند ضعیف ہو جاتی ہے۔ امام الائمہ سراج الامہ، تابعی کبیر، ثقہ، امام حافظ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ علم حدیث کی دنیا میں ثقہ ہیں اور تابعی ہیں، امام اور زاہد ہیں، مگر حال ہی میں ایک غیر مقلد عبد الرحمن عابد نے ان کو غیر ثقہ قرار دیا ہے۔ در حقیقت یہ ان کی لا علمی ہے اور جہالت ہے کہ اتنے بڑے امام جن کے بارے میں ائمہ جرح و تعدیل بھی یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ثقہ تابعی ہیں، مگر وہ کہتا ہے کہ یہ غیر ثقہ ہیں۔ یہ ذیل میں چند حوالہ جات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ثقہ اور تابعی ہیں۔ اس پر میں چند ایک حوالہ جات پیش کروں گا۔ یہ سب سے پہلا حوالہ تہذیب الکمال، امام حافظ جمال الدین مزی رحمۃ اللہ علیہ، آپ یہ تہذیب الکمال کے اندر ارشاد فرماتے ہیں حضرت یحییٰ بن معین کے حوالے سے، سمعت یحییٰ بن معین یقول کان ابو حنیفہ ثقۃ لا یحدث بالحدیث الا بما یحفظہ۔ حضرت یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ثقہ تھے اور صرف انہی سے حدیث روایت کرتے تھے جن سے وہ سنتے تھے اور جو حافظ ہوتے تھے، اس کے علاوہ کسی سے حدیث روایت نہیں کرتے تھے۔ اور اس کے آگے پھر ایک اور قول یحییٰ بن معین کے حوالے سے فرماتے ہیں کان ابو حنیفہ ثقۃ فی الحدیث، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علم حدیث میں ثقہ ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی ہے، فرماتے ہیں سمیت الشافعیہ قال قیل لمالک بن انس، حضرت مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ سے یہ پوچھا گیا ہل رأیت ابا حنیفہ، کیا آپ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے؟ تو حضرت مالک بن انس، حضرت امام مالک امام دار الہجرہ، آپ کیا فرماتے ہیں؟ قال نعم، ہاں میں نے ان کو دیکھا ہے۔ رأیت رجلا لو کلمک فی ہذہ الساریۃ ان یجعلھا ذھبا لقام بحجتہ، فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا اور میں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا کہ اگر وہ اس پلر اور اس ستون کے بارے میں یہ کہہ دیتے کہ یہ سونے کا ہے، پھر اس کو دلائل سے ثابت بھی کر سکتے تھے کہ یہ سونے کا ہے۔ اسی طرح حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کیا فرماتے ہیں امام صاحب کے حوالے سے؟ فرماتے ہیں لولا ان اللہ عز وجل غاثنی بابی حنیفہ وسفیان کنت کسائر الناس، فرماتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالی نے امام ابو حنیفہ اور حضرت امام سفیان ثوری ان کے ذریعے میری مدد نہ فرمائی ہوتی تو میں بھی عام لوگوں کی طرح ہوتا۔ اسی طرح حضرت امام مزی خود کیا فرماتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نعمان بن ثابت کے ترجمہ کے اندر فرماتے ہیں ابو حنیفہ الکوفی، فرماتے ہیں فقیہ اہل العراق، آپ اہل عراق کے فریق ہیں، اہل عراق کے فقیہ ہیں۔ را انس بن مالک، جنہوں نے حضرت انس بن مالک صحابی رسول کو دیکھا ہے، لہذا جس نے صحابی رسول کو دیکھا یا اس کی صحبت اختیار کی وہ تابعی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں اور ثقہ ہیں۔ یہ اگلا حوالہ میرے سامنے عمدۃ القاری حافظ عینی جلد نمبر 10 ہے اور صفحہ نمبر 181، جس کے اندر حضرت امام حافظ عینی رحمۃ اللہ علیہ آپ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کے ترجمے کے بارے میں فرماتے ہوئے آگے فرماتے ہیں وَهُوَ أَحَدٌ مَّن رَّوَىٰ عَنْهُ ابو حنیفہ، یہ وہ ہستی ہیں یعنی حضرت عبداللہ بن ابی اوفا جن سے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیثیں روایت کی ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ وَلَا يَلْتَفِتَ إِلَىٰ قَوْلِ الْمُنْكَرِ الْمُتَعَصِّبِ، یہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تابعی نہیں مانتے یا تابعیت پر اعتراض کرتے ہیں، فرمایا ایسے منکر اور تعصب زدہ شخص کے قول کی طرف تو ہرگز توجہ
نہ کر، کیونکہ وہ سکہ ہیں اور تابعی ہیں، ان کی تابعیت میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ یہ اگلا حوالہ میرے سامنے، یہ سیر و اعلام النبلاء اور اس کی جلد خامس ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ میں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ الامام فقیہ الملہ عالم العراق ابو حنیفہ النعمان بن ثابت الکوفی، اور فرماتے ہیں ولدہ سنۃ 80، جو 80 ہجری میں پیدا ہوئے، فی حیات صغار صحابہ، صغار صحابہ کے زمانے کے اندر، ان کی حیات کے اندر، اور را انس بن مالک لما قدم علیہم الکوفہ، انہوں نے حضرت صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دیکھا ہے جب وہ کوفہ تشریف لائے تھے۔ تو اس سے بھی معلوم یہ ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی ہیں اور سکہ ہیں۔ یہ میرے سامنے تقریب التہذیب حافظ ابن حجر اسقلانی کی، جس میں نعمان بن ثابت الکوفی کے ترجمے میں آپ فرماتے ہیں ابو حنیفہ الامام، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام ہیں، اور فقیہ مشہور، فرماتے ہیں وہ فقیہ مشہور ہیں، اور کاشف الذہبی کے حوالے سے، ذہبی کی الکاشف کے حوالے سے کہتے ہیں را انسن، حضرت امام ذہبی کہتے ہیں انہوں نے صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا ہے، اور دیگر روایات کے مطابق ان سے حدیثیں بھی روایت کی ہیں، لہذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سکہ تابعی ہوئے۔ یہ تذکرۃ الحفاظ ہے، یہ بھی حافظ ذہبی کی ہے، اور اس کے اندر امام ابو حنیفہ الامام العظم، امام ذہبی کیا کہتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ امام اعظم ہیں، فقیہ العراق، جو عراق کے فقیہ ہیں، نعمان بن ثابت نام ہے، اور پھر کہتے ہیں را انس بن مالک غیر مرۃ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کو کئی مرتبہ دیکھا ہے، لما قدم علیہم الکوفہ، جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس کوفہ میں تشریف لائے، اور ورواہ، اور ان سے روایت بھی کیا، وکان اماما ورعا عالما عاملا متعبدا کبیر الشان، فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام تھے، اور عالم تھے، اور عامل تھے، اور عابد تھے، اور بڑی عظمت اور شان والے تھے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ بن معین نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرمایا لا باس بہ لم یکن یتہم، فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اندر کوئی خرابی نہیں، اور نہ ہی وہ متہم بالکذب ہیں، یعنی کہ وہ سکہ ہیں اور ان سے حدیث روایت کی جاتی ہے۔ اور فرماتے ہیں ان ابا حنیفہ، حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہتے ہیں ان ابا حنیفہ کان اماما، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام تھے۔ اب ان حوالہ جات سے پتہ یہ چلا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقیہ ہیں، عابد ہیں، سکہ ہیں اور تابعی ہیں، جنہوں نے کئی صحابہ کرام کو دیکھا بھی ہے اور ان سے احادیث بھی روایت کی ہیں، لہذا منکر اور تعصب زدہ شخص کے قول کی طرف ہرگز توجہ نہیں دینی چاہیے، اور ان کی یہ بات بالکل بلا حوالہ ہے اور بلا سند ہے، نہ کوئی سند، نہ کوئی حوالہ، نہ کوئی کتاب کا نام، ایسے اپنی طرف سے یہ کہہ دینا کہ امام ابو حنیفہ سکہ نہیں ہے، تو یہ ان کی جہالت ہے اور ان کا تعصب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تعصب سے ہمیں محفوظ فرمائے۔